نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن عبد الله بن دينار رحمهم الله تعالى قال خرجت مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى السوق فمر على جارية صغيرة تغني فقال إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه أو كما قال. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کا میرا موضوع گانا بجانا اسلام میں منع ہے. گانا بجانا اسلام میں منع ہے. یہ چیزیں انسان کے دل میں نفاق کو پیدا کرتی ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن دینار رحمہم اللہ تعالی سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں خرجت مع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، میں ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ نکلا بازار کی طرف. یہ بتاتا جاؤں، ضرورت کے موقع میں بازار میں جانا کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے. ضرورت کے موقع پر بازار میں جانا کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے. آج کل بعض جہلا قسم کے صوفیہ جن کو شریعت کا پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بازار جانا تو جائز ہی نہیں ہے. اور یہ ان لوگوں نے، کافروں نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہا تھا ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ ان رسولوں کو کیا ہو گیا، یہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں بھی جاتے ہیں. تو یہ بازاروں میں جانا، کھانا کھانا نہ توکل کے خلاف ہے نہ شریعت کے خلاف ہے. ضرورت کے موقع پر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بازار میں جایا کرتے تھے. چنانچہ مجھے یہاں کی واقعہ یاد آ گیا. ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سیاہ فام تھے اور یہ دیہات سے آیا کرتے تھے مدینہ منورہ میں اپنا سامان بیچنے کے لیے، اور ان سے کوئی آدمی بھی نہیں خریدا کرتا تھا. لیکن ان کو رسول اللہ سے بڑی محبت تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. میرا نبی دیہاتیوں سے محبت کیا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ ایک دفعہ حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے بازار میں حاضر ہوئے اپنا سامان بیچنے کے لیے. پیچھے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں کے اندر، شہروں میں تو اس کا رواج ہی ختم ہو گیا، جب کوئی دوست اپنے دوست کو ملتا ہے تو وہ پیچھے سے آ کر اس کو دباتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے. حضرت اسود کھڑے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور پیچھے سے آ کر جپھی لگا کر آپ نے فرمایا من یشتری ھذا العبد منی، اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ تو حضرت اسود فرماتے ہیں رسول اللہ کی آواز میں نے پہچان لی. اللہ اکبر. میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو پہچان لیا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایک معمولی سی چیز ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
لوگوں کے ہاں پتہ نہیں تیری کیا ویلیو ہے، وَلَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ، اللہ کے نزدیک تیری قیمت کم نہیں ہے، تو بڑا قیمتی ہے، تو بڑا قیمتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں جایا کرتے تھے، یہ کوئی سنت کے خلاف نہیں ہے، اپنا سودا خود لایا کرتے تھے، ضروریات کی اشیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کے آیا کرتے تھے۔ اس لیے چاہے پیر صاحب ہوں، چاہے شیخ الحدیث صاحب ہوں، ان کو بازار خود جانا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ لوگ کاروبار کیسا کرتے ہیں، کیسا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لایا کرتے تھے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ سارا کام کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زندگی تھی گھر کی، جیسے عام آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے، میرا نبی اس سے بہترین سلوک کیا کرتا تھا، اس سے بہترین سلوک کیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ گانا بجانا یہ انسان کے دلوں میں نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ تو اس بچی نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ، جو میں نے روایت پڑھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب میں نے بازار گیا تو دیکھا ایک بچی گانا گا رہی تھی، تو میں نے اس موقع پہ کہا اگر شیطان کسی کو نہ چھیڑتا تو وہ یہ بچی تھی جس کو نہ چھیڑا جاتا، لیکن شیطان نے اس کو بھی شیطانیت پہ لگا کے گانے پہ لے کے چلا گیا۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ گانا بجانا انسان کے دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، لیکن خوش طبعی کرنا، ایسے اشعار بچیوں کا پڑھنا جس کے اندر خلاف شرع کوئی کام نہ ہو، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو مدینہ کی بچیوں نے آپ کا استقبال کیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یہ اشعار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے گئے۔ لیکن یہ بھی بتاتا جاؤں، بعض ایسی کلام ہوتی ہے جس کی شریعت مطہرہ نے اجازت دے رکھی ہے، جیسے کہ شادی کے موقع پر انصاری خواتین جو تھی ان کو شادی کے موقع پر اشعار پڑھنے کی، اور جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ٹپے گانے کی، بڑا ان کو شوق تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے فرمایا تھا کہ ان کے ہاں بچیوں کو بھیجا کرو خوشی کے موقع پر، لیکن یہ بتاتا جاؤں وہ بچیاں ہوں اور غیر محرم وہاں موجود نہ ہوں، کلام بھی ایسا نہ ہو جو غلطی پہ مبنی ہو، اور اس کے اندر ڈھول اور باجا وغیرہ نہ ہو، تو اس کے علاوہ خوشی کرنے کی، اشعار پڑھنے کی شریعت مطہرہ نے گنجائش دے رکھی ہے۔ لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے، دینداروں کے گھروں کے اندر بھی گانا بجانا عام ہو چکا ہے، ان کی شادیاں بھی خلاف شرع ہونے لگی ہیں، لہذا ہمیں ان کاموں سے باز رہنا چاہیے، خلاف شرع کام نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔